الإسلام دين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد درود و سلام کے بعد جمعہ کا وقت نہایت مختصر ہوتا ہے، اور اس لیے کوشش کیا کریں کہ وقت پر تشریف لے آئیں اور وقت مقررہ پر میں اپنی بات کو ختم کر دیا کروں۔ 1 سے 1:30 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے 30 منٹ، اس میں 5 منٹ اذان اور عربی خطبے کے ہو جاتے ہیں، تو میری بات صرف 20 سے 25 منٹ ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں پچھلے خطبے میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے، یہ 22واں پارہ یہاں سے ایک آیت پہلے شروع ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارک کا نام سورہ الاحزاب ہے۔ جنگ خندق کا دوسرا نام احزاب ہے، جنگ احزاب۔ اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ جنگ خندق پر تفصیلی تبصرہ ہوا، اور اس جنگ کے متصل بعد جو حالات و واقعات پیش آئے ان کا ذکر ہوا، اور جنگ خندق 5 ہجری میں واقع ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تو یہ بڑی سخت ترین اعصابی جنگ تھی۔ عرب میں اتنا بڑا لشکر آج تک کوئی قبیلہ جمع نہ کر سکا تھا جتنا جتھا اور جماعت مکے کے کافر اسلام دشمنوں سے مل کر
10,000 کا لشکر مدینے کے پاس لے آئے اور منافقین کو نکال کر صحابہ کرام کی جماعت تقریباً 2700 یا 2600 بنتی تھی۔ اسباب اور وسائل کی بڑی قلت تھی اور صحابہ بڑی قسم پرسی اور غربت کے دن گزار رہے تھے۔ چونکہ مدینے کی معیشت پہلے سے مضبوط نہ تھی اور اوپر سے مہاجرین کا بوجھ آ گیا، تو صحابہ کے حالات بڑے دگرگوں اور پریشان کن تھے۔ لیکن جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کو ایک بشارت دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ الآن نغزوہم ولا یغزون ابدا، آج کے بعد کفر کی کوئی طاقت مدینے پہ چڑھ کے نہیں آئے گی اور آج کے بعد ہم دنیا پہ چڑھ کر جائیں گے۔ اس چیز نے صحابہ کے اندر ایک اعتماد پیدا کر دیا اور یقیناً جو بات صحابہ تک پہنچتی تھی وہ ان کی عورتوں تک بھی تو پہنچتی تھی نا۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا اپنی غربت کا، کوئی شکایت نہیں کی تھی اپنی ضروریات کی، چونکہ وہ گرد و پیش دیکھ رہی تھی کہ حالات مسلمانوں کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے گزر رہے ہیں۔ اور کاشانہ نبوت پر جو حالات تھے وہ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر میرے گھر میں پڑا ہوا تھا اور صحابہ نے ابھی آ کر درود حضور کی چارپائی کے گرد پڑھنا تھا، میں نے اپنے گھر کو ٹٹولا، میں نے اپنے گھر کو دیکھا تو میرے گھر کے ایک کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ تھا، ایک کونے میں حضور کی تلواریں لٹک رہی تھی اور ایک کونے میں ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر خشک روٹی کے چند ٹکڑے تھے اور یہ میرے نبی کے گھر کی کل کائنات تھی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا نے مقام دیا تھا اس مقام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اب 5 ہجری میں جب بنی قریظہ بھی قتل کر دیے گئے اور ان کا سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں لایا گیا، خوشحالی کا ایک دور شروع ہو گیا نا، تو ایک دن آپ کی 4 بیویاں، میں نے پچھلے جمعے میں اشارہ کیا تھا، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ، یہ 4 بیویاں ہجرت کے 5ویں سال میں حضور کے عقد میں تھیں۔ یہ 4 بیویاں، اور یہ ایک دن حضور کے گرد بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں اب تو خوشحالی اپنا منہ کھول کے مدینے کی طرف آ رہی ہے، آپ کے قدموں میں ہمیں نئے کپڑے لے کر دو، ہمیں نیا لباس لے کر دو، دنیا کا سامان ہمیں دو، عام عورتوں کی طرح۔ آپ خاموش، اتنے میں ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے۔ آپ خاموش بیٹھے اور رنجیدگی آپ کے رخ انور پر نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اے عمر، یہ میری بیویاں مجھ سے دنیا کا سامان مانگ رہی ہیں اور میرے پاس ہے نہیں، میں انہیں کہاں سے لا کر دوں؟ دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو جھڑکا اور واپس چلے گئے، اور یہ مجلس جاری تھی کہ آسمان سے جبریل امین آ گئے۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں
جو آیات جبریل لے کر آئے، 21واں پارہ اور اس کی آخری آیتیں، اور 22واں پارہ اس کی ابتدائی آیتیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، کل ازواجکا، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیا کا سامان چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں لیکن تمہیں طلاق بھی لینا پڑے گی۔ عائشہ جلدی نہ کرنا، جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ اگلی آیت، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ دوسرا پہلو۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے بڑے اجر اپنے ہاں موجود رکھے ہیں تمہارے لیے۔ یہ اختیار آ گیا نا۔ اب ایک پہلو یہ اختیار تمہارا، جو جی چاہے کر لو۔ جب یہ آیتیں اتری تو حضرت عائشہ، حفصہ، ام سلمہ اور سودا کہنے لگی یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے الفاظ ہمیں معاف کر دو، ہم دنیا کے مقابلے میں دنیا لینے کے لیے آپ کو چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ ہمیں نہیں چاہیے دنیا کا مال، نہیں چاہیے اس کی زیب و زینت، نہیں چاہیے ہمیں پازیبیں، اور نہیں چاہیے ہمیں دنیا کا سامان، ہم اللہ اور اس کے رسول پر راضی ہو چکی ہیں۔ اچھا، پچھلی آیات میں تھا یا ایھا النبی کل ازواجک، اے میرے نبی تو ان سے کہہ۔ اچھا، جب بیٹے پہ باپ ناراض ہو نا، کسی ایک بیٹے پر، تو اسے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتا، دوسرے بیٹے کو کہے گا احمد اکبر سے کہہ دو، ہوتا ہے نا، احمد اکبر سے یہ کہہ دو۔ لیکن جب راضی ہوتا ہے تو کہتا ہے اے میرے بیٹا اکبر، واسطہ چھوڑ دیتا ہے بیچ میں۔ اب جب ازواج نے اپنی رضا ظاہر کر دی تو اللہ نے بیچ سے نبی کا واسطہ چھوڑ دیا، اور کیا کہا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، حضور کا واسطہ نکال دیا۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، یاد رکھنا اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا نا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو میں تمہیں 2 گنا عذاب دوں گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں، اللہ نبی کا لحاظ کر کے ان کو چھوڑ دے گا۔ نہیں، میں تمہیں 2 گنا عذاب دوں گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جتنا منصب انسان کا بڑا ہو، اس کی غلطی بھی قوم کی غلطی ہوتی ہے، اس کی غلطی 2 غلطیاں ہوتی ہیں، اور جتنا منصب بڑا ہو اگر وہ نیکی کرے تو اس کی نیکی بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگلی آیت سنیں، یہ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو تم میں سے
اللہ رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہیں گی، ہم اسے بدلہ بھی 2 گنا عطا کریں گے۔ آگے سنیے، اللہ کی ذات نے فرمایا یا نساء النبی، پھر لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہو۔ فلا تخضعن بالقول، تمہارے دروازے پر کوئی آئے تو ان سے نرم بات نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے کہ کوئی بدقماش آئے نبی کے دروازے پر اور تمہاری نرم بات کا ترجمہ اور نہ کر لے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، نہ اتنی سخت بولنا کہ لوگ کہیں نبی کی بیویوں کو دیکھو بولتی کیسی ہیں۔ یہ سبق نبی کی بیویوں کو نہیں ہے، صرف یہ قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے سبق ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پر آئے، نہ اتنی بد اخلاقی سے بولے کہ لوگ سمجھے کہ یہ کس گھر کی عورتیں ہیں، ان کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے۔ اور کسی کی بیوی کا بدتمیزی اور بے لحاظی سے باہر آنے والے سے بولنا پتہ کس بات کی غمازی کرتی ہے؟ اس گھر کی تہذیب کی، اس گھر کے ماحول کی۔ اور نہ نرم بات کرنا کہ تمہاری بات کا کوئی مطلب اور نہ سمجھ لے۔ یہ سبق قیامت تک کے لیے آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے بھی۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ آیت میں نے پڑھی تھی نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہنا۔ یہ بھی قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے سبق ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں، بازاروں میں پھرتی نہ رہیں، بلا وجہ بن سور کر معاشرے میں انسانوں کے سامنے نہ آئیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے جہالت کے زمانے میں کفار کی عورتیں بن سور کر بازاروں میں پھرتی تھی، اے ازواج ایسے نہ پھرنا۔ حالانکہ ازواج تو نہیں پھرتی تھی، نبی کی بیویاں ایسے تو نہیں کرتی تھی۔ یہ سبق ہے قیامت تک کے لیے آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے کہ بن سور کر بازاروں میں مت نکلنا۔ جب تم بن سور کر بازاروں میں نکلو گی تو پھر دیکھنا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نمازیں پڑھنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، صدقہ و خیرات کرتی رہنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہنا۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ رجس کا معنی ہوتا ہے گندگی، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے دنیا کی محبت کا سامان جو فتنہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں سے یہ نکال دے۔ تو یہاں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ ایک بات، اچھا جی، یہاں 2 گروہ ہیں، ایک خارجیوں کا اور ایک رافضیوں کا۔ رافضیوں کو بھی آپ جانتے ہیں، خارجیوں کو بھی آپ جانتے ہیں۔ خارجی دین سے نکل گئے،
اور یہ وہ بدتمیز لوگ تھے جو حضرت علی کے ایمان پہ شک کرتے تھے اور حضرت علی کے موقف کو غلط جانتے تھے امیر معاویہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی پہ طنز کرتے تھے۔ اور مسئلہ تحکیم کے بعد جب ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کے درمیان یہ تحکیم کا مسئلہ ہوا تو یہ حضرت علی کو چھوڑ کے نکل گئے اور حضرت علی کے ایمان پہ شک کرنے لگے۔ یہ ہیں خارجی۔ اور رافضی کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے لیے صحابہ اور نبی کی بیویوں سے دشمنی چھیڑ کے بیٹھے ہوئے۔ رافضی کہتے ہیں جی نبی کی بیویوں کا تو اہل بیت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جب یہ رافضی کہتے ہیں تو ہمارا دل نہیں دکھتا؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں اے مسلمانوں تمہاری مائیں ہیں۔ اور جب ماں کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو غیرت پھر جوش تو مارتی ہے اور پھر کہتی ہے فساد ہوتا ہے۔ چند دن پہلے ہم گجرانوالہ گئے، یہ امن کمیٹی کے حوالے سے وہاں کمشنر نے تمام اضلاع کی امن کمیٹیوں کو بلایا تھا، میں بھی گیا تھا۔ وہاں مولانا زاہد الراشدی صاحب، ان کا نام آپ سنتے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر کے بیٹے، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی آئے اسٹیج پر، انہوں نے ایک کمال بات کی۔ وہ کہنے لگے اہل تشیع بھی تھے اہل سنت بھی تھے کہ ہماری لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، قتل، یہ فساد، یہ فتنے، اور اہل تشیع اور اہل سنت یوں نظر آتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کافر اور مسلمان کھڑے ہیں، کہ اہل تشیع جب مسجد کے آگے سے ماتم کرتے گزرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں جیسے یہ دشمن ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافروں کی مسجدیں ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ کہنے لگے جی ہر مسلمان فرقوں کا ایک دائرہ ہے، ان کا ایک دائرہ ہے نا، تو جب ہر مسلمان فرقہ اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو جنگ ہوتی ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں رہیں، یہ دائرہ ہے کہ اپنے فرقے کے مسلک کی بات کرو، جب اپنے دائرے سے نکل کر صحابہ اور ازواج کی طرف آؤ گے تو پھر فتنہ ہوگا، پھر لڑائیاں تو ہوگی۔ اپنے دائرے میں رہو۔ اور دوسری بات برداشت اور لحاظ، برداشت اور لحاظ، اگر چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو دونوں فریق برداشت کریں، اور دوسری بات لحاظ کریں۔ لحاظ کیا ہے؟ لحاظ یہ ہے کہ صحابہ ہمارے باپوں کی طرح ہیں، کیا خیال ہے نا؟ صحابہ ہمارے باپوں کی طرح ہیں، اور نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ماؤں کی طرح نہیں ہیں۔ اور جب آپ کو، آپ کی ماں کو اور آپ کے باپ کو کوئی گالی دے گا تو آپ خاموش رہیں گے؟ غیرت مند تو خاموش نہیں رہے گا نا۔ تو اسی طرح جب آپ ہمارے باپوں کا، ہماری ماؤں کا لحاظ نہیں کریں گے تو ہم چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لحاظ کریں۔ اہل تشیع لحاظ کریں، وہ ہمارے رشتے جو عقیدت کے رشتے ہیں، جو ایمانی رشتے ہیں، جو روحانی رشتے ہیں، جو اعتقادی رشتے ہیں، جو دینی رشتے ہیں، جو اسلامی رشتے ہیں، یہ صحابہ ہمارے ایمان کے رشتے ہیں، ہماری روحانیت کے رشتے ہیں، ہمارے دین کے رشتے ہیں۔ وہ ان کی لاشوں پہ دین تیر کر ہم تک آیا ہے، وہ ان کے لہو پہ اسلام کی کشتی تیر کر ہمارے پاس آئی ہے۔
ہم انہیں کیسے بلا دیں؟ ہم ان کی عزت کو عزت کیسے نہ جانے؟ ہم ان کے احترام اور وقار پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لحاظ کریں، ہمارے جذبات کا لحاظ کریں۔ دیکھیں، خارجی بکواس کرتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، وہ بکواس کرتے ہیں، امت مسلمہ کا کوئی شخص اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی؟ وہ اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر خارجی بکواس کرتا نظر آئے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ جس طرح حضرت علی سے ہمارا رشتہ ہے امت کا، اسی طرح امت کا رشتہ ابو بکر و عثمان و علی سے بھی اسی طرح ہے۔ ہمارا لحاظ کریں، ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہم تو فرقہ بندی کی بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے یہ سورہ احزاب کی آیات پڑھ کے ترجمہ سنایا ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ ہم تو فرقہ بندی کی بات کو ہوا ہی نہیں دیتے۔ ہمارے ممبر سے، اس ممبر سے کبھی کوئی دکھائے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، ہم نے کسی روحانی شخصیت کے بارے میں۔ ہاں دیکھیں، ہمیں قبروں والوں سے اختلاف ہے نا، ہمیں اہل حدیث کو اختلاف ہے کہ قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے، اور یہ قبروں پہ جو مجاور بیٹھے آستانوں پہ نظریں وصول رہے ہیں اور منتیں وہاں مانگ رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ ہم توحید کی روح کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اس منبر سے کبھی ان کے خلاف جن سے ان کا روحانی رشتہ ہے ہم نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ ہاں البتہ توحید کو بیان کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ توحید کو تو ہم بیان کریں گے، اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کا تنہا ہونا، اکیلا ہونا، بڑا ہونا، لم یلد ولم یولد ہونا، یہ تو ہم بیان کریں گے، لیکن ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اگر اس سے دل دکھتا ہو تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خیر، بات آگے چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن و حسین، اب چونکہ قرآن نے نبی کی بیویوں کا ذکر کیا نا، نبی کی بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، نبی کے داماد کا ذکر نہیں کیا، تو اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی نبی کی بیٹی، نواسے اور داماد اہل بیت میں نہیں ہے، قیامت تک یہی جھگڑا چلتا۔ آپ نے ایک دن چادر لے کر ان کو بیچ میں ڈال کر کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی شامل کر دیا۔ لیکن میں ایک عرض کروں، یہ جو اہل بیت ہے نا، یہ چار، ان کا کچھ مقام ہی جدا ہے، ان کا مقام ہی کچھ آیت مباہلہ بتاتی ہے۔ آیت مباہلہ بتاتی ہے کہ ان چار افراد کا کوئی مقام ہی جدا ہے، اور ناسبیوں کو ہماری یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی، ان کا مقام کچھ جدا ہے، کیونکہ جب نجدیوں سے، جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تو آپ آیتیں اتری، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا حکم آیا، اے میرے حبیب ان عیسائیوں کو کہو میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی خواتین کو لے آتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، تم آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں۔ کھلے میدان میں اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر عیسائی سچے ہیں تو ان کو فتح دے دے، اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں فتح دے دے، اور جھوٹے پہ لعنت ہو۔
اللہ کے نبی نکلے کن کو لے کر؟ یہ بات کوئی طبیعتوں پہ گراں گزرتی ہے، ناسبیوں کی طبیعتوں پہ۔ آپ نے کیا کی؟ آگے اللہ کے نبی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین، آپ ان کو لے کے نکلے۔ خواتین میں صرف حضرت فاطمہ رہی، اولاد میں حسن و حسین رہے، اور ان کے ساتھ حضرت علی گئے۔ یہ آیت مبائنہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ اہل بیت تھے، ان کا ایک جدا مقام تھا۔ کسی کو اچھی لگے بات یا نہ لگے، خیر وقت ہو گیا ہے، باتیں تو آگے بھی بہت ساری ہیں، چلتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔